ساڑھے 1400 سال پہلے ایک عظیم ہجرت ہوئی، ایک تاریخی سفر ہوا. اور یہ سفر کیوں ہوا تھا؟ یہ سفر اسلام کی فتح کے لیے ہوا. مکہ پاک میں رہنے والے، مکہ پاک میں پیدا ہونے والے، مکہ پاک میں کاروبار کرنے والے، جن کا خاندان مکہ پاک میں تھا، جن کا سب کچھ مکہ پاک میں تھا، ان ایمان والوں پر زندگی بند کر دی گئی. ان پر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. اسلام کے قوانین پر، اسلام کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا. نماز پڑھنے پر مار پڑتی تھی، اذان دینے پر مار پڑتی تھی، سجدہ کرنے پر مار پڑتی تھی، اللہ کا نام لینے پر مارا جاتا. ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار والا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو زبان سے فرمایا اب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی جائے. سبحان اللہ. اب مدینہ کی ہجرت کا سفر بڑا خوبصورت عشق والا قریب واقعہ ہے، مگر اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے، یہ ہے کہ یہ سفر ہوا اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ مہاجرین صحابہ کے یہ سارے غریب نہیں تھے، ان کے بہت بڑے مالدار لوگ تھے، ان کا بزنس تھا، کاروبار تھا، گھر بار تھا، مگر سب چھوڑ دیا جاتے بندہ کہے میرا کاروبار میری فیملی ہے، سب چیزوں کا کیا ہوگا؟ سرکار کے ساتھ کچھ آپ کا حکم آیا اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ دین پر عمل کرنا یہاں مشکل ہے تو مدینے جانا. یہ مہاجرین صحابہ مکے سے مدینے پہنچے. جو مدینے میں صحابہ تھے وہ انصار صحابہ کہلاتے. اچھا اب انصار کو ویل سیٹل تھے، ان کا گھر تھا، ان کا کاروبار تھا. مہاجرین کو ایمپٹی ہینڈڈ آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے. مگر تاریخ نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک رشتہ اخوت قائم کیا. انصار صحابہ سے فرمایا کہ جتنے مہاجرین آئے ہیں ہر ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنائے، اس کے اپنے گھر پہ اسے رکھے، اس کا خیال رکھے. سبحان اللہ. اور انصار صحابہ نے کمال کر دیا، اپنے گھر کے دروازے نہیں کھولے، اپنے دل کے دروازے نہیں کھولے. ایک ایک صحابی کو ویلکم کیا، اپنے ساتھ ایڈجسٹ کیا، ان کا کھانا پینا رہنا ان کے تمام اخراجات آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے گئے. پیارے آقا ایک کے ساتھ ایک قوت کا رشتہ بناتے گئے. اب کیا ہوا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عظیم صحابی، یہ اشرا مبشرہ بھی ہیں اور بہت مالدار صحابی بھی تھے، مکے میں بڑے مالدار تھے، اور چونکہ بڑا اچانک سے آنا پڑا تھا، معلوم ہوتا تو نہیں لا سکے. ان کا جو رشتہ تھا حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں کہ میرا جتنا مال ہے آدھا میں آدھا کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیں، آدھا میرا ہو جائے. گھر بھی میرے پاس ہے، اس میں سے بھی گھر آپ لے لیں، اور حضور میری 2 بیویاں ہیں، آپ 2 میں سے کوئی ایک بیوی پسند کریں میں طلاق دیتا ہوں. عدت گزارنے کے بعد آپ میری اس بیوی سے بھی نکاح. ایسا خیال کس نے رکھا ہوگا؟ ایسا آپس میں اس کو ٹیک کیئر کس نے کیا ہوگا کہ اپنا سب کچھ آدھا کر دیا. کہ نبی پاک نے یہ رشتہ فرمایا تھا، نبی پاک نے فرمایا تھا تمہارے بھائی. یہ اسلام ایسے پھیلا اس قدر بڑے دل تھے ہمارے صحابہ کرام کے کہ ہمارے بھائی اللہ کے لیے ہجرت کر کے آئے ہیں. اب یہاں ایک اجنبیت محسوس نہ کریں، ہمارا مال بھی آدھا ہے، ہمارا گھر بار بھی آتا ہے. لیکن جو میرا آج ٹاپک ہے، جو آج کے بیان کا موضوع ہے، آفر کس کو کی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. صحابہ کیسے خوددار ہوتے تھے، صحابہ کس قدر جس کو کہیں گے اللہ پر بھروسہ کرنے والے. آفر موجود ہے، ایک یوں سمجھے کہ آج کا کرو تو کی شخص کہہ رہا ہے کہ آدھا مان لے لیں، گھر بھی لے لیں، فیملی کے بھی ڈسٹریبیوشن. مگر عبد الرحمن بن عوف نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا. آپ نے فرمایا مجھے کاروبار کرنا آتا ہے، مجھے مدینے کے بازار کا راستہ بتاؤ. بازار کدھر ہے؟ آپ کو بازار کا راستہ بتایا گیا. وہاں جو تجارت کی منڈی رہتی تھی بنو قینقاع، ان کا یہ بازار تھا. آپ وہاں گئے اور کیا کیا؟ شام کو منافع کی صبح کے کچھ کام کیا، شام میں منافع کے اندر پنیر اور مکھن ساتھ لائے. روزانہ جس کے حلال کمانے کے لیے جایا کرتے، تھوڑی عرصے میں وہ مالدار بھی ہوئے اور پھر باقاعدہ انہوں نے دوبارہ شادی بھی کر لی. مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس عظیم واقعے سے جو سیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج جو ہمارا بیان کا موضوع تربیت ہم نے ایک دوسرے سے سیکھی ہے کہ خود داری
کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. نام تو پڑھتے ہیں نا، مگر اپنی زندگی کو آج اسکین کرنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. میں خود جب بیان کی تیاری کر رہا تھا مجھے خود بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی تھی. نام تو پڑھتے ہیں مگر کیا روز مرہ کی زندگی کا یہ معاملہ ہے کہ روز ہی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی مطلب کوئی معاملہ کوئی بنا اس سے میرے مطلب پورا ہوتا ہے، اس سے معاملہ اس سے وہ نہیں. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، انہیں سے مانگیں تم ہی بندے تمہارے در سے ہی سب. ہمارے بزرگان دین کس قدر خودداری کی دولت سے مالا مال تھے اور دنیاوی مال و دولت سے بیزار تھے. درہم و دینار کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر پاتی تھی. بادشاہوں سے ملنے والے اعزاز و اکرام بھی ان کے پایہ سکون کو ڈگمگا نہیں سکتے تھے. یہ اللہ پاک کے وہ حقیقی بندے تھے کہ جن کی نظر جنتی اور ابدی نعمتوں کی طرف ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے فانی مال و اسباب کے حصول کے لیے نہ ہی انتہا کوشش کرتے تھے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے. خودداری جیسی عظیم صفت سے یہ حضرات مالا مال تھے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے. در حقیقت خودداری وہ خوبی ہے جو انسان کو بے تاج بادشاہ بنا دیتی ہے. لوگوں کی نظر میں خوددار شخص کی عزت آسمان کی بلندیوں کو چھو جاتی ہے. ایسے شخص کے چاہنے والے ہمیشہ بڑھتے ہیں. یاد رکھیے خوددار شخص کے چاہنے والے ہمیشہ بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے. خوددار آدمی کے پاس آنے جانے میں کسی کو جھجک محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ایسا شخص بے ضرر ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خوددار لوگوں کے لیے، خوددار شخص کے لیے لوگوں کا خلوص جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. خودداری کی عظمت سبحان اللہ، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑا کمال کا واقعہ یا خوبصورت اوصاف بیان کیے، اس طرف بھی جاتے ہیں. مگر ایک ذرا قول سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت ابو اسامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سرکہ اور ترکاری پر راضی رہنے والے کو لوگ غلام نہیں بنا سکتے. یعنی جس کا کھانا پینا ہی زیادہ ہے، جس کے خرچے ہی زیادہ نہیں ہیں، اس کو دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، اس بندے کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا. جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا. اپنے نصیب والوں کو ملتا ہے. شاید کہتے ہیں نا، خود خوشی شیوا تمہارا وہ وجود و خود کا، تم اخوت سے گریزا وہ اخوت بے نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کہیں کو گلستان چنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو ہدایت تمہاری، نقش ہے صفائی ہستی کے صداقت مندی. اور آئیے قرآن مجید پارہ 3 سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 273. اللہ قرآن میں کیا ارشاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، نا واقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لو گے. ان لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، تم جو کرو جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. اس آیت کے تحت تفسیر قرآن صراط القرآن میں قبلہ مفسر قرآن مفتی قاسم صاحب دعوت اللہ کو آگے لکھتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی. یہاں بتایا گیا کہ ان کا بہترین مصرف ہے، آپ کے صدقہ خیرات کا